بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام امن اور بھلائی کا مذہب ہے کے عنوان سے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں بین الاقوامی کانفرنس سے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ سمیت دیگر کے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق 15 اکتوبر کو ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند کے ایک ہوٹل میں اسلام، نیکی اور امن کا مذہب کے موضوع پر ایک باوقار بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز ہوا، جس میں دنیا کے 22 ممالک جیسے سعودی عرب، مصر، ترکیہ، اردن، عمان، روس، امریکہ، فرانس، آذربائیجان، قازقستان، کرغستان اور ترکمانستان سمیت دیگر کئی ممالک کے 70 سے زائد معزز بین الاقوامی تنظیموں کے رہنماؤں، مذہبی شخصیات، مفتیان کرام اور مشہور علماء کرام نے شرکت کی ہے۔ اس کانفرنس میں بھارت سے دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین و امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب اور پاکستان سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر و مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم شریک ہوئے ہیں۔ اس کانفرنس کا انعقاد جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت کی خواہش پر کیا گیا۔ ازبکستان کے صدر نے کانفرنس کو کامیاب بنانے پر شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور انہیں اس پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اسلام، نیکی اور امن کا مذہب ہے کے موضوع پر منعقدہ پروقار بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں سب سے پہلے صدارتی مشیر خیر الدین سلطانوف نے بین الاقوامی کانفرنس کے شرکاء کو جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کا تہنیتی پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں بتایا گیا کہ بین الاقوامی کانفرنس کے شرکاء کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ مزید اس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے اقدام کی حمایت کی گئی۔ نیز کہا گیا کہ گزشتہ 7 سالوں میں ہمارے ملک ازبکستان میں مذہبی اور تعلیمی میدان میں بڑی اصلاحات کی گئی ہیں، بین الاقوامی سائنسی مراکز قائم ہوئے اور ہمارے علماء کی بہت سی کتابیں شائع ہوئیں۔ صدارتی مشیر نے پیغام پڑھ کر سناتے ہوئے کہا کہ یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ کانفرنس کے فریم ورک کے اندر اسلام کے مقدس مذہب کی انسانی فطرت کو آشکار کرنے کے لیے سائنسی لیکچرز، اقدامات اور مباحث دنیا میں امن و سکون میں معاون ثابت ہوں گے۔ اس موقع پر صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے عظیم علماء کے ملک ازبکستان میں منعقد ہونے والی اس بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ازبکستان ایک بابرکت سرزمین ہے جس نے صدیوں سے عظیم اور ممتاز علماء پیدا کیے ہیں۔ اس زمین پر بہت سے عظیم لوگ پیدا ہوئے اور پلے بڑے جنہوں نے پوری دنیا کو علم اور روشنی سے بھر دیا۔ اس زمین پہ پیدا ہونے والے ہمارے ان عظیم علماء نے اسلامی علوم کے تمام شعبوں مثلاً قرآن و تفسیر، حدیث اور فقہ میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا دوران گفتگو کہنا تھا کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ سائنس کے مختلف شعبوں میں اس ملک کے سکالرز کے کارنامے اعلیٰ سطح پر ہیں اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ میں نے بچپن میں جو پہلا لفظ سنا تھا ان میں ایک لفظ بخاری کا بھی تھا۔ تب سے میرا یہ خواب تھا کہ میں اس مبارک سرزمین پر آؤں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کتنی صدیاں گزر گئیں مگر پوری دنیا کے علماء آج بھی اس عظیم ہستی کے علوم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے مزید کہا کہ اس سرزمین سے اس قدر علماء پیدا ہوئے کہ ان کی گنتی کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں 5 سال پہلے ازبکستان آیا تھا، اس وقت کے بعد آج ایک مرتبہ پھر مجھے اس سرزمین ازبکستان کے سفر کی سعادت حاصل ہوئی مگر اس بار پہلے کی بنسبت بہت سی چیزوں میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں، مثلاً اقتصادی، علمی، تعلیم اور مدارس دینیہ کے حوالے سے یہ ملک کافی ترقی کر گیا ہے اور اس سب خوبی پر میں یہاں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میں یہاں عظیم تخلیقی کاموں اور عظیم تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ موضوع کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا دین اسلام امن اور سلامتی اور خیرخواہی کا دین ہے اور یہ کسی دلیل کا محتاج نہیں، کیونکہ یہ چیز ایک امر بدیہی ہے۔
جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے یہ سبق سکھایا ہے، اور اس موضوع پر تفصیل سے مقررین مجھ سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ مگر پھر بھی اسلام کے بعض اعمال ایسے ہیں جن کو لے کر دشمنان اسلام ہمارے دین کے حوالے سے شبہات پھیلاتے رہتے ہیں، جیسا کہ جہاد وغیرہ۔ ایسے ہی شبہات کے جوابات دینے کے لیے ایسی کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے نمبر پر جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا غیر مسلم لوگوں کے ساتھ اور ہماری حکومتوں کا غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ کیسا ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں بھی قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس ضمن میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارک تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ تو اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، جیسے ہم اپنے لیے امن کے خواہاں ہیں ایسے ہی پوری انسانیت کے لیے امن چاہتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں انسان رہتے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ تم سب ایک باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ مفتی صاحب نے اپنی تقریر کے آخر میں درد دل بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس سب کے باوجود انسانی حقوق کے علمبردار ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اور یہ مسلمان انسانی حقوق، خواتین کے حقوق اور بچوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ افسوس تو یہ ہے کہ یہ سب کہنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھو کہ انہوں نے عراق میں ہمارے ساتھ کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، اور اب فلسطین میں کیا کر رہے ہیں۔ ہماری خواتین کو شہید کر دیا، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا، اور ہماری مساجد و مراکز کو بھی شہید کر دیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، بین الاقوامی کانفرنس جمہوریہ ازبکستان کے صدر کے مشیر مظفر کومیلوف، چیئرمین مفتی شیخ نور الدین خالق نظر، کمیٹی برائے مذہبی امور کے چیئرمین صادق جون نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ازبکستان کی پالیسی ہمارے ملک میں رواداری کی پیروی کی جا رہی ہے۔ مذہبی میدان کے ساتھ ساتھ تمام شعبوں میں غیر ملکی تصورات کے خلاف بڑے پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جس کا مقصد جنگ کی قومی حکمت عملی اور اسلام کی تعلیمات کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے سب کو امن اور بھلائی کی راہ میں تعاون کرنے کی دعوت بھی دی۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتا دیں کہ اسلام امن اور بھائی کا مذہب ہے کے عنوان سے یہ مذکورہ بین الاقوامی کانفرنس گزشتہ روز 16 اکتوبر کو بھی جاری رہی۔ البتہ اس کانفرنس کے دوسرے دن کے لیے اس کا مقام تاشقند سے بدل کر ازبکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کھیوا کے ہوٹل فارون کھیوا کو منتخب کیا گیا تھا۔ دوسرے دن کی اس پروقار تقریب میں ترکی، فرانس، مراکش، قازقستان، کرغستان اور ازبکستان سے مذہبی شخصیات، مفتیان کرام، معروف علماء اور ماہرین موضوعاتی لیکچرز نے شرکت کی ہے۔